بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ جس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا لیکن اس بدکار کی موت کا باعث ایک مچھر بنا، اس طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ آئیے اور جانتے ہیں، ہزاروں سال قبل ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور جو اس کو خدا نہ مانتا وہ اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور اسے قتل بھی کر دیتا۔ اس دور کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام پر حرام ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑ گیا، مویشی بھوک سے مرنے لگے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے تو نمرود انہیں خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اناج لینے کے لیے نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی اس بے عقلی کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اور اپنے رب سے اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکلے اور گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک ریت کا ٹیلا نظر آیا تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اس ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے گئے اور گھر آ کر آپ علیہ السلام سو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے تھیلا کھولا تو وہ ریت آٹے میں بدل چکی تھی، تو انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا۔ آپ علیہ السلام بولے، یہ روٹیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کی بیوی بولی، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ریت آٹے میں بدل گئی ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے نمرود سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ تو میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے 3 بار اسی بات کو دہرایا مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے نمرود کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ اس دردناک تکلیف کی وجہ سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے اپنے سر کو جوتیوں سے مروانا شروع کر دیا۔ اس بدکار کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ جو شخص بھی اس کے دربار میں آتا وہ اسے جوتے مارتا۔ اس طرح 40 سال گزر گئے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔